وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ چھوڑیے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا ہے اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ ان کو نصیحت فرمائیے کہ نہ گرفتار کرے ان کو نفس اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ ان کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی کام بنانے والا ہے، نہ کوئی سفارشی ہے۔ اگر فدیہ دے دیں، ہر طرح کا فدیہ، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ ہیں کہ گرفتار ہوئے اپنے کردار کی وجہ سے، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہوگا اور ایسا عذاب ہوگا جو درد میں ڈالنے والا ہے، اس سبب سے کہ انہوں نے کفر اختیار کیا۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو اور مشرکین کو ڈانٹ پلائی کہ قرآن کی آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں کسی قسم کے تبصرے نہ کریں اور مذاق نہ اڑائیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جو اس طرح کے کاموں میں مصروف ہوں، آپ ان میں نہ بیٹھا کریں۔ اگر یاد آ جائے تو فوراً اٹھ کے چلے جایا کریں۔ باقی آپ کو جو یہ غم ہے کہ کسی طرح یہ راستے پر آ جائیں، تو آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں ہے، وہ خود انہی سے لیا جائے گا کہ ایمان کیوں نہیں قبول کرتے۔ اب ساتھ ہی انہی کے کردار کو مزید بیان فرمایا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا کردار یہاں ذکر فرمایا کہ یہ دین کو لہو و لعب بناتے ہیں۔ پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ مطلب یہ ہے کہ دین کو کھیل کود کی اہمیت دیتے ہیں کہ یہ شوقیہ چیز ہے، جس کا دل کرے دین اختیار کرے، جس کا دل کرے دین نہ اختیار کرے۔ جس طرح کھیل کا میدان ہے، جس کا دل کرے جا کر کھیل لے، جس کا دل کرے پیچھے رہ جائے، کوئی ذمہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ دین کو وہی اہمیت دیتے ہیں، دین کی ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب ان کو نماز روزے کا کہا جائے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا دین اختیار کرو، ہمارے لیے اپنا دین ہے، لکم دینکم ولی دین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم بھی اپنا دین اختیار کرو، ہم بھی، کیونکہ یہ دین کو مذاق بنایا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین کو یہی اہمیت دیتے ہیں، بے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، آپ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، یعنی دین کو یوں مذاق بنا رکھا ہے۔ کوئی آدمی بھی دین کے بارے میں کوئی بات کرے، کہتے ہیں آپ اپنی فکر کریں، ہماری چھوڑیں۔ تو کیونکہ دین کی اہمیت وہی کھیل کود کی اہمیت ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دین کے کام کو، کھیل کود کو اپنا دین بنا رکھا ہے۔ جیسے عید کے موقع پر، عید ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اب ایسی صورت میں ہر قسم کے گناہ، شراب پی جا رہی ہے، گانے سنے جا رہے ہیں، بدکاریاں کی جا رہی ہیں، بھئی آج عید کا دن ہے۔ اب عید کا دن تو عبادت ہے، اپنے کھیل کود کو عید بنا لیا ہے انہوں نے، تو دین کو یوں لہو و لعب کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ تو وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا۔ یہ سمجھتے ہیں یہی چہل پہل ہے، یہی کھانا پینا ہے، یہی مال دولت جمع کرنا ہے، یہی عزت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بس دل میں نظریہ بنیادی طور پر تو رکھا ہوا ہے کہ آخرت ہے، لیکن کردار ایسے ہیں جیسے بس دنیا ہی ہے۔ اور کافر مشرکین، ان کا تو نظریہ یہی تھا کہ دنیا کی زندگی ہے، بس یہی زیب و زینت ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وذکر بھی، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کو نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نصیحت فرمانا ہے، اور آپ کے متبعین کا، ورثاء کا بھی یہی کام ہے کہ نصیحت کرتے رہیں جہاں تک ہو سکے۔
अन तुबसल नफ्सुम बिमा कसबत, कि इनको ये बात बता दीजिए कि तुम्हारे बुरे किरदार की वजह से तुम्हारे नफ्स गिरफ्तार हो गए हैं। ये जो दुनिया है, दुनिया की हकीकत ये है कि जब आदमी दुनिया की तरफ थोड़ा सा मैल हो, इब्तदा में ये बहुत खूबसूरत नक्शे दिखाती है, तो जब आदमी उसमें दाखिल हो जाए उसके बाद फिर ये दिल और दिमाग पर ऐसी मुसल्लत होती है कि आखिरत भूल जाती है, अल्लाह और उसके रसूल भूल जाते हैं। फिर यूं आदमी का दिल और दिमाग गिरफ्तार होता है कि उसको दीन की बात समझ नहीं आती। बसा औकात कोई नसीहत सुन ले, निकलना चाहता है, लेकिन ऐसे हालात में घिरा हुआ अपने आप को महसूस करता है कि वहाँ से निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। कहता है ये काम कर लूँ, उसके बाद फिर नमाजी बन जाऊँगा, उसके बाद फिर दीनदार बन जाऊँगा, उसके बाद फिर सूद छोड़ दूँगा, उसके बाद फिर रिश्वत छोड़ दूँगा। यानी मुस्तकबिल में उसको दूर दूर ये काम नज़र आता है, फिलफौर वहाँ से निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। ये है अन तुबसल नफ्सुम बिमा कसबत, जो बुरे काम किए थे उसकी वजह से अब नफ्स गिरफ्तार हो चुका। फरमाया लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि वलिय्युन वला शफी', जहाँ भी इंसान पकड़ा हुआ हो नफ्स में तो वहाँ अल्लाह ही है काम बनाने वाला और अल्लाह ही है निकालने वाला और शफाअत कबूल करने वाला, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। तो काफिरों को तो ये बात समझाई कि तुम जो बुत परस्ती में शिरक में मुब्तला हो कि हम मुश्किल वक़्त से निकल जाएं, फिर देखी जाएगी। ये याद रखें तुम्हें बुत काम नहीं आएंगे। और मेरे और आपके लिए तंबीह ये है कि हमने जो बुत बना रखे हैं, इस रिश्वत को, सूद को, या गलत रास्ते, गलत तरीके की तिजारत को, गलत तरीके के मामलात को, और गुनाहों को और दुनिया की मोहब्बत को, तो हमने अपना माबूद बना रखा है। और हम कहते हैं थोड़ी देर के बाद हम ऐसे निकल जाएंगे। ये याद रहे कि ये चीज़ें हमें इन गुनाहों से नहीं निकाल सकती, अल्लाह की ज़ात है वो निकालने वाली। हमें फिलफौर अल्लाह के साथ राबता और ताल्लुक़ मजबूत करना है। वला शफ़ी', और दुनिया से जब जाएंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह काम बनाएगा और अल्लाह ही सिफारिश कबूल करने वाला है, और कोई भी सिफारिशी ऐसा नहीं है जो ज़बरदस्ती अल्लाह ताला से मनवा ले। व इन तादिल कुल्ला आदिल ला युखद मिन्हा, फरमाया अगर हर चीज़ भी बदले में दे दे, फिदिये में दे दे, तो नहीं कबूल की जाएगी। 29वें पारे में अल्लाह ताला ने इस बात का तज़किरा फरमाया कि आसमान ज़मीन जो कुछ है, दोस्त अहबाब बीवी भाई, सारे के सारे फिदिये में देना चाहेगा। कहेगा कि इसके बदले मुझे जहन्नम से छुड़ा लिया जाए, मैं अपने बदले इन सब को देता हूँ, इनको जहन्नम में डाल दो। उस वक़्त ये जज्बात होंगे लेकिन वो कबूल नहीं किए जाएंगे। यहाँ भी ये फरमाया इसलिए कि दुनिया इंसान को जब अपनी तरफ खींचती है तो उसके दिमाग में वही माल की अहमियत, ओहदे की अहमियत, ये चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि इनकी यहाँ कोई हैसियत नहीं, अल्लाह के यहाँ इनकी कोई हैसियत नहीं है। सारा का सारा अगर बदले में देना चाहे तो फिदिये में बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा। क़यामत के दिन तो इंसान के आमाल कबूल होंगे बस, बाकी सब कुछ इधर रह जाने वाले। आँख बंद होने की देर है, इस सारी चीज़ों की अहमियत ख़त्म है, बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है। ये जो कहा जाता है कि अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया, सारी दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, ये आखिरत के एतबार से जैसे ही आँख बंद होती है इन सारी चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती, सारा कुछ इधर रह जाता है। इंसान का ईमान और उसके आमाल होते हैं जो साथ जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ यही मोतबर है, इन्हीं की कीमत है। तो दुनिया में जो कुछ है ये सब इधर रह जाएगा। उलाइकल्लज़ीना उबसिलू बिमा कसबू, ये सारी सिफ़ात बयान करके ये दीन को लाहवलाब बनाने वाले, दुनिया के धोखे में पड़ने वाले और जिनके नफ्स कैद हो चुके हैं, ये वो हैं कि अल्लज़ीना उबसिलू बिमा कसबू, ये कैद हुए हैं अपने किरदार की वजह से। और फरमाया लहुम शराबुम मिन हमीम, ये काफरों के लिए है, क़यामत के दिन उनको खौलते हुए पानी से पिलाया जाएगा। इसकी तफसील हदीस में आई है कि जब आदमी जहन्नम में जाएगा तो उस वक़्त ये जो जहन्नम की आग है ये दिल पर असर करेगी। दुनिया की आग चमड़े से शुरू करती है, अंदर दखल नहीं होती, वो इतना तेज़ आग है सीधा दिल तक पहुंचती है, और जब दिल तक पहुंचेगी तो उसको प्यास सताएगी। 1000 साल तफसीर जलालैन में है कि 1000 साल तक वो बुलाता रहेगा कि मुझे पानी दे दो, पानी दे दो। 1000 दुनिया की ज़िंदगी के 1000 साल तक उसकी बात नहीं सुनी जाएगी।
1000 سال کے بعد اس کو جو پانی دیا جائے گا وہ حمیم ہوگا. حمیم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں. تو وہ دیا جائے گا، اور جن برتنوں میں دیا جائے گا وہ لوہے کے برتن ہوں گے. وہ اس کے منہ کے قریب آئیں گے تو ان کی تپش بھی اتنا زیادہ ہوگی کہ نچلا ہونٹ ناف تک چلا جائے گا، اوپر والا ہونٹ آدھے سر تک چلا جائے گا سکڑ کر، اور یوں انڈے لیں گے اس کے تو وہ انتنیاں بھی کاٹ کر نیچے سے نکل جائے گا. تو فرمایا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم. اس کے علاوہ درد دینے والے بہت سارے عذاب ہوں گے. اور بما کانوا یکفرون، یہ اس وجہ سے کہ دنیا میں اس نے کفر کیا ہے. یکفرون کا ایک معنی تو کفر ہے جو ایمان کے مقابلے میں ہے. اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، کفر سے بچایا ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے ایمان کی بدولت ہم انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے. اور یکفرون کا ایک اور معنی بھی ہے. یکفرون کا معنی ناشکری ہے. اللہ کے احکام دیے ہوئے کو اختیار نہ کرنا یہ ناشکری ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جسم دیا، اسباب دیے، صحت دی، ماحول دیا. یہ دین کو اختیار کرنا جہاں مشکل نہ ہو تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے. تو اس پر نہ چلنا یہ بھی ناشکری ہے. تو جو گناہگار ہوگا اللہ اپنے فضل سے معاف کرنے والا ہے، لیکن اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اپنے کردار کی بنیاد پر سزا پائے گا اس وجہ سے کہ اس نے ناشکری کی. اللہ تعالی ہم سب کو ناشکری سے بچائے. دنیا کی زندگی کو اللہ تعالی آخرت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَذَرِ الَّذِينَ چھوڑیے ان لوگوں کو اتخذوا دینہم جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لعبا ولہوا کھیل کود، وغرتہم دھوکے میں ڈالا ان کو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، وذکر بھی آپ ان کو نصیحت فرمائیے ان تبصل نفس کہ گرفتار ہو چکا نفس بما کسبت اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، لیس لہا نہیں ہے نفس کے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ ولی کوئی کام بنانے والا، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، وان تعدل اگر فدیہ دے کل عدل ہر چیز فدیہ میں ہر قسم کا فدیہ، لا یؤخذ منہا اس سے نہیں لیا جائے گا. اولئک الذین یہی لوگ ہیں ابسلوا جو گرفتار ہوئے بما کسبوا اس وجہ سے جو انہوں نے کردار اختیار کیا، لہم شراب ان کے لیے پینا ہوگا من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب علیم اور درد دینے والا عذاب ہوگا بما کانوا یکسبون اس وجہ سے جو انہوں نے کفر اختیار کیا.